الصلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ٹاپک ہے ہماری اس کلاس کا وہ ہے تربیت اولاد، اولاد کی تربیت۔ والدین کے اوپر جتنا بیٹے کے اوپر اپنے والدین کی فریضہ ہوتا ہے، ان کا احکام ماننا، ان کا کہنا ماننا، اسی طریقے سے اس سے پہلے والدین کے اوپر ضروری ہے کہ بچے کو کون سی تربیت دے تاکہ بچہ آئندہ چل کر جو ہے ایک نیک راہ پر، اس لیے کہ تربیت اولاد ایک عظیم ذمہ داری ہوتی ہے والدین سے۔ اولاد کی تربیت ایک عظیم ذمہ داری ہے جو والدین پر عائد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اولاد کی بہترین تربیت اگر والدین کریں تو علم، حکمت، صبر، مستقل مزاجی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہے تو یہ سب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے 20 اصول ایسے ہیں جسے والدین کو جاننا، سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو تربیت اولاد میں سے ہیں۔ بہت سارے ہیں لیکن جو ہے جو مہم اصول ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک ایک کو انشاءاللہ جو ہے عمل کے نیت کے ساتھ جو ہے ہم سنیں گے بھی اور اس کے اوپر کام کریں گے، یعنی عمل کریں گے۔ پہلا تربیت اولاد میں سے ہے کہ نیک نیت سے تربیت کریں۔ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں تو نیک خالص نیت سے، اس میں رتی برابر بھی جو ہے ملاوٹ نہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اولاد کی نیک تربیت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کو ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے بچے کو وہی نگلیکٹ کر رہے ہیں، نہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا ہو جاتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے، نہیں، دونوں جتنے بچے ہیں ان سب کی تربیت نیک ہو اور خالصتاً للہ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تاکہ بڑا ہو کر جو ہے معاشرے میں میرے بچے کی وجہ سے میرا نام روشن ہو جائے گا، میں یہ ہو جاؤں گا، مشہور ہو جائے گا، نہیں، وہ بات کا خطہ خود بخود اللہ جو ہے ادا کرتا ہے۔ لیکن جو ہے جب تربیت کریں گے تو نیک، پہلا جو ہے نیک نیت۔ دوسرا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، یعنی اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کریں، چاہے وہ جیسی بھی اولاد ہو۔ جیسے کہ اس سے پہلے کہا تھا حضرت ابراہیم کی تو اپنے بچوں کے لیے جیسی بھی اولاد، لیکن یہاں پر جو ہے ایک والدین کو جو ہے ایک جگہ رک کر فکر کرنا چاہیے، ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے بچے ناراض ہو جاتے ہیں یا بچوں کا دل ٹوٹ جائے۔ اور کبھی بھی دیکھیں کبھی کبھی جو ہے والدین کی دعا جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کہا تھا کہ لیلا سے جا کر کہو فضا کہ وہ اکبر کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا جو ہے بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں، اگر بد دعا لگ جائے تو بڑی مصیبت ہو جائے۔ تو دعاؤں کا اہتمام، یعنی ہمیشہ اپنے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ محبت اور شفقت سے پیش آئے، بچوں کے ساتھ سختی نہ کرے، ڈانٹے نہیں، گالی گلوچ نہ کرے، زیادہ مارے نہیں، بلکہ محبت سے پیش آئے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں سے محبت سے پیش آتے ہیں تو اس بچے کی تربیت بھی ایک اعلیٰ تربیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کی آغوشی مدرسہ ہوتی ہے۔ پہلا مدرسہ جو بچوں کا ہے وہ اسکول کالج نہیں ہے، بلکہ ماں کی گود۔ جس طریقے سے ماں تربیت کرے گی اسی طریقے سے بچہ بھی
آگے بڑھتا جائے گا، نشو و نما ہوتا جائے گا. اس کے لیے ایک بہترین مثال میں نے شاید بیان کی تھی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی جو کہ ایران میں ہے، یہ محمد حسین طباطبائی اپنے بچپن کے 2.5 سال کی عمر میں کل حافظ قرآن بن گیا تھا. حافظ قرآن کل پورے حافظ ہوئے کیا قرآن کو کتنے 2.5 سال کی عمر میں 2.5 ایئر کی عمر میں جو ہے پورا کا قرآن. اور ایسا نہیں کہ اوپر سے نہیں، جہاں سے بولو ایک آیت نیچے سے بولو کہو دوسری 5 آیت اوپر کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، یہ آیت کہاں اتری ہے، کس لیے اتری ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے یا جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، معاشرے کے لیے اندر نازل ہوئی ہے یا انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، مچھلیوں کے لیے، یعنی تمام یعنی تفسیر کے ساتھ جو ہے اس نے یاد کیا. 2.5 سال کا عمر کا بچہ، ہمارے بچے جو ہے 2.5 سال کی عمر میں صحیح سے بول نہیں پاتے. جب یہ ان کے ماں باپ سے، خاص کر ان کی ماں سے انٹرویو لینے والی نے انٹرویو میں پوچھا کہ تمہارا بیٹا ابھی 10 سال کا، ابھی 2.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، یہ حافظ کل قرآن ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسے ہوا؟ ماں نے کہا جب میری شادی ہوئی اور جب بھی میں اپنے شوہر سے ملتی تھی وضو کے ساتھ، جب اس کا نطفہ میرے پیٹ میں آیا، یعنی جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، کبھی بھی میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں تھی، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتی تھی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی. تو بچہ قرآن کی آیت سن کر پیٹ میں ہی بڑا. جب بچے کی ولادت ہوئی تو جو ہے جھولے میں ڈالتے ہیں، بچہ روتا ہے، ہم اور آپ جیسے والدین جو ہے کیا کرتے ہیں، جب بچہ روتا ہے تو جو ہے لوری سناتے ہیں، اس کو بہلانے کے لیے جو ہے ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں اگر بچہ رو رہا ہے تو موبائل دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب میرا بچہ روتا تھا تو میں قرآن کی آیتوں کو جو ہے لوری بنا کر سلایا کرتی تھی، اور بچہ بھی قرآن سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ جیسے ہی میں تلاوت کرتی تھی وہ خوش ہو کر ہنسنے لگتا تھا. اور یہاں تک کہ جب بھی میں دودھ پلایا کرتی تھی اپنے بچوں کو، چاہے وہ آدھی رات میں کیوں نہ ہو، 3 بجے یا 2 بجے رات میں کیوں نہ ہو، اگر میرے بچے کو بھوک لگتی تھی تو پہلے میں وضو کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے دودھ پلاتی تھی. تو ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچہ 2.5 سال 2 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن ہو گیا، اور اسے ڈاکٹر کی ڈگری سعودی عرب کے گورنمنٹ سے ملی، پی ایچ ڈی کی ڈگری، یعنی قرآن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری. تو معلوم ہوا تربیت اثر کرتی ہے بچوں پر. اور آج کے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، کیوں ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل جیسا دکھائے گا اسی طریقے سے وہ پرورش پائے گا. دیکھیں موبائل کا بھی استعمال 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. جیسے چاقو کا استعمال 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے. حرام طریقے سے اسی چاقو سے لے جا کے مرڈر کر دیں یا کسی کا گلا کاٹ دیں، یہ حرام ہے. اگر اسی چاقو سے جو ہے بکرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ذبح کرے یا جو ہے سبزی کاٹے، یہ حلال طریقہ. اسی طریقے سے موبائل ہے. موبائل میں پوری دنیا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اب ہمارے اوپر ہے، ہماری انگلیوں کے اوپر جو ہے موبائل چل رہا ہے. ہماری انگلیاں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہیں موبائل کو، تو ہمیں جنت کا نظارہ دکھائے گا، سب کچھ دکھائے گا. اور اگر جہنم کی طرف جو ہماری انگلیاں چل رہی ہے تو وہ جو ہے جہنم کا راستہ دکھائے گا. لہذا دیکھیں آج کل کا دور ایسا ہے، آپ جو ہے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، یا بچے کو آپ نے جو ہے کارٹون ڈال کر آن لائن دے دیا، یوٹیوب میں چلا دیا. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، آپ بھی چلاتے ہیں، تو بیچ میں 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا ایڈ آتا ہے. کبھی وہ اچھا آتا ہے، اکثر و بیشتر وہ ایڈ جو ہے برے آتے ہیں، اس سے برائی پھیلتی ہے.
جب انسان وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہی جو ہے نقش ہو جاتا ہے، وہی جو ہے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس کی پرورش جو ہے موبائل کرتا جائے گا. آخر میں کیا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا اور لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو جائیں گے. تو لہذا کیا ہے، پرورش کرنے کے لیے کیا، محبت اور شفقت سے بچے کی پرورش کرے تو انشاءاللہ وہ بچہ صحیح ہو. چوتھا یہ کہ بچے کو اخلاق سکھائیں، نیک اخلاق. کیا ہے نیک اخلاق؟ سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حق بات ہمیشہ کہیں گے، چاہے اس میں ہمارے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر جو ہے ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہیں گے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر میرا بھائی کی غلطی ہے اور میرے پاس فیصلہ آ رہا ہے میرے بھائی کا، تو میں جو ہے اپنے بھائی کی غلطی جان رہا ہوں کہ میری بھائی کی غلطی ہو گئی، تب بھی میں جو ہے میرے بھائی کی غلطی چھپا کر اسے انصاف دلانے کی کوشش کروں گا. اور جو بیچارہ مظلوم ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے اسے جو ہے گنہگار ٹھہرا دوں. یہ ہے آج کا معاشرہ. نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اخلاق صحیح اسی وقت ہوتا ہے کہ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے. اگر اس میں میرا والد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ناحق ہے تو وہ ناحق ہی رہے گا، حق نہیں ہو سکتا، حقدار نہیں ہو سکتا. ایک ہے. دوسرا، سچائی کا دامن، ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کا سہارا نہ لے. تیسرا ہے امانت میں خیانت نہ کرے. نیک اخلاق یعنی میرے پاس اگر آپ نے امانت دی ہے تو جتنا بھی میرے لیے جو ہے حالات اتنے ہو گئے ہیں لیکن جو ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. 1 روپیہ ہے تو 1 روپیہ جو آپ کا امانت ہے میں خرچ نہیں کر سکتا، یہ جائز بھی نہیں، مگر یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں تب. حسن سلوک یعنی جب بھی کسی سے ملے اچھے چہرے کے ساتھ، خوشنما چہرہ، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. تو اس میں کیا ہے، ماں باپ کی تربیت معلوم ہوتی ہے. جب بچہ یہ سب سیکھ کر معاشرے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو کچھ نہیں کہتے، دیکھیے ان کے والدین نے کس طریقے سے انہیں تربیت دے کر بھیجی. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اخلاق صحیح کرے، کردار صحیح کرے. نمبر 5، نماز کا پابند بنائے. نماز کا پابند. اگر بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے تو اسے زبردستی اٹھائے، پانی ڈال کر اٹھائیں. جس طریقے سے ہم جو ہے بچے کو اسکول جانے کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے اٹھاتے ہیں نا گھر میں، اٹھ جا اسکول سے ٹائم ہو رہا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اسی طریقے سے نماز کو اٹھانا ضروری ہے. نہیں میرا بچہ تھک کے آ کر سویا ہے، پوری رات آدھی رات کام کیا ہے، چھوڑو اب آگے قضا کر لے گا. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ پانی ڈال کر بھی اٹھانا ضروری ہے. بچپن میں اگر نماز کا عادی ہو جائے تو وہ آخری دم تک وہ نماز کا دامن نہیں چھوڑے گا. جب نماز کا عادی ہو جائے گا تو اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اچھی آخرت بھی آباد ہے. اور آخری انشاءاللہ اس کے ساتھ تمام انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے. آخری یہ ہے کہ اچھی صحبت دلائے، اس کی صحبت اچھی ہو، یعنی فرینڈشپ اچھے ہونا چاہیے، دوست اچھے ہونا چاہیے. پڑوس میں اگر وہ جا رہا ہے تو پڑوسی اچھے ہونا چاہیے. اگر گھر میں والدین کے ڈر سے وہ اچھی چیز کر رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا بتا رہا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ باہر کیسا ہے، باہر اس کے دوست کیسے ہیں، آیا اس کے دوست اچھے ہیں یا نہیں ہے، برے ہیں یا نہیں ہے. ان سب کا خیال جو ہے والدین کو رکھنا چاہیے. جب باہر کی صحبت اچھی رہے گی تب بھی وہ کامیاب ہے. لیکن گھر کا ماحول اچھا ہے، باہر کی صحبت اگر بری ہے تو وہ جو ہے گمراہی کے راستے پر وہ چلتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی صحبت ویسا عمل.
اگر دوست سگریٹ پی رہا ہے تو لا محالہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد میں بھی سیکھ لوں گا. دوست بنائے، ہم شرابی کو دوست بنائے، لیکن میں خود شراب نہیں پی رہا، لیکن پبلک کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، چونکہ میں اس شرابی کا دوست ہوں تو ہو سکتا ہے یہ بھی شراب پی رہا ہے. چونکہ میں اس جواری کا دوست ہوں تو لہذا میں بھی جوا. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ دوستی اگر بنائے تو اچھے دوست بنائے، چاہے وہ ایک دوست ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھا دوست بنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.